ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے انتخابات کو انتہائی متنازع قرار دے دیا، خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رپورٹ میں کہا کہ پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، سخت فیصلوں کے لیے پاکستان میں بننے والی نئی مخلوط حکومت کے پاس مینڈیٹ بظاہر ناکافی ہے۔ نئی حکومت کے IMF سے مذاکرات کی صلاحیت پر شکوک و شبہات ہیں۔ موڈیز نے اپنی رپورٹ میں کریڈٹ ریٹنگ پر مستحکم آؤٹ لک کو برقرار رکھا۔ 16 گھنٹے سے زائد کی مسلسل طوفانی بارش نے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کو ڈبو دیا۔ پانی کہیں گھروں میں داخل ہوا تو کہیں سڑکیں بہا لے گیا۔ بجلی اور مواصلات کا نظام درہم برہم۔ عوام سیلابی ریلوں سے بچنے کے لیے بلند علاقوں میں منتقل ہونے لگے۔ طوفانی ہواؤں سے کھمبے اکھڑ گئے، درخت گر گئے، کئی کشتیاں بھی آپس میں ٹکرانے سے ٹوٹ گئیں۔ سینیٹر قہدبارو نے کہا کہ گوادر کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صاف ستھرا پنجاب پر اجلاس۔ مریم نواز نے پنجاب میں صفائی ستھرائی کے لیے 1 ماہ کا ٹاسک دے دیا، کہا 1 ماہ کی مہلت ہے، اس کے بعد دیکھوں گی کہاں عمل ہوا کہاں نہیں۔ ٹوٹی گلیوں، سڑکوں پر گندا پانی، ابلتے گٹروں سے عوام کو نجات ملنی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے صدارتی الیکشن مہم کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ ترجمان بلاول ہاؤس کا کہنا ہے کمیٹی میں یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، خورشید شاہ اور نوید قمر شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ علی صبح وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئے، فراز منصبی کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی۔ مراد علی شاہ کی چیف سیکرٹری اور IG سندھ رفعت مختار سے بھی الگ الگ ملاقات۔ صحافی اسد طور کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ گرفتاری کے بعد اسد علی طور کی اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیشی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا صحافی اسد علی طور کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار، فوری رہائی کا مطالبہ۔ اور سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا دعویٰ، ایک انٹرویو میں کہا قطر سمیت 6 عرب ملکوں سے رابطے میں ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی سے ہمیں اس سمت میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا جس کے لیے بہت سے عرب ملک تیار ہیں۔ اسرائیل کا وجود برقرار رکھنے کے لیے 2 ریاستی